اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ نے جو شدت اختیار کی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہم شیعہ سنی کے عقیدے کی بحث میں الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بیرونی طاقتوں نے ہمیشہ گہرا کیا اور صدیوں سے گہرا کیا اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی۔ یہ آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ سوگ منائیں یا کسی کو شہید کہیں یا جنازے کی نماز پڑھائیں، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ جشن منائیں اور فرقہ وارانہ ویڈیوز اور بیانات شیئر کریں؟ اگر یہی ہوگا تو امت میں کبھی اتحاد ہو نہیں سکتا اور امت کبھی اٹھ نہیں سکتی اور امت مسلک کے خول میں بند ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ سعودی کو اس جنگ میں ڈھکیلا جائے اور پیچھے سے تماشا دیکھا جائے اور اس جنگ کو فرقہ وارانہ جنگ کا رنگ دیا جائے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قطر میں موساد کے ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا جس کی نیت دھماکہ کرنے کی تھی، ایسا کہا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح سعودی آئل ریفائنری میں جو آگ لگی اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ابھی اس کی تحقیق ہوئی نہیں ہے، ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ امریکن ڈرامہ ہے جو 50 سال سے جاری ہے۔ یہ کبھی دوسرے ملکوں میں دھماکے کرتے ہیں اور کبھی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرتے ہیں۔ کیا 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ اس میں خود امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اور میڈیا نے بن لادن کا اتنا نام لیا اور پھر اس کے بعد افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ لہٰذا جب بھی سیاسی طور پر بات ہو تو مذہب اور عقیدے کے فریم سے باہر نکل کر بات ہو، سطحی جذبات اور مسلکی تعصب سے اوپر اٹھ کر ایران کا ساتھ دیا جائے اور اتحاد کو مضبوط کیا جائے اور مسلکیت اور فرقہ واریت کے چورن کی دکان کو بند کر دیا جائے اور ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ کٹی پٹی مجروح اور زخم خوردہ اور تھک ہاری امت کے جسم میں اب مزید زخم نہ لگایا جائے۔ کیا یہ بات آپ جانتے نہیں کہ مذہب اور عقیدے کے چیپٹر میں عیسائی اور یہودی دونوں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور عداوت کے جذبات پائے جاتے ہیں، لیکن جب امت کو اور اسلام کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو دونوں ایک سیم پیج پہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم اور آپ کیا ہیں یہ ہم آپ بخوبی جانتے ہیں۔